وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی والجار الجنبی، قریبی رشتہ داروں، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو رشتہ دار بھی ہو، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو۔ پڑوسی اگر اجنبی ہو تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اور مسلمان ہو تو دو حق ہیں کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو پھر اس کے تین حقوق ہوں گے۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، اس کے حقوق کو ادا کریں، اس کے لیے جگہ کشادہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، ایسی بات نہ کریں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے۔ اسی طرح آپ کی کلاس کا ساتھی ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اسے نیکی کا پیغام دیا جائے۔ اس میں زوجہ بھی داخل ہے کہ عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، وابن السبیل، اور مسافر کے حقوق ادا کیے جائیں، وما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیزوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فی زمانہ غلام و کنیز تو نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں، تو نوکروں کو اپنے جیسا مسلمان بھائی سمجھا جائے اور ان سے ذلت آمیز سلوک نہ کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، بخل کا درس دیتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ لوگوں کو بخل اور کنجوسی کا حکم کون دے گا؟ تو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا، گھما کے دیتے ہیں۔ مستقبل کے لیے بچا کے رکھیں، بچت بہت اچھی چیز ہے، یہ مال کام آئے گا، تو اس طرح ذہن دے کر ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ بچت کی اسکیمیں ہی سوچتا رہتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا وہ اسے چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں یہودیوں کی مذمت ہے جو توریت کے احکامات چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں، لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، خصوصاً قربانی کے ایام ہیں، تو ان ایام میں اگر ہم جانور لے کر آتے ہیں تو کہیں ہمارے دل میں یہ تمنا تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ ہو، سب کو پتہ چلے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم خوشی سے پھول جائیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، ظاہری افعال سے نہیں جانا جا سکتا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اخلاص کے موضوع پر یہ کیسٹ سننی چاہیے۔ یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کر دیں میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے کہ مال بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے بھی دردناک ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا،
اور جس کا دوست شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت رازدار ہو، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو اور جس کے مشوروں پر انسان چلے۔ تو جب شیطان کو ایسا دوست بنا لے کہ اسی کے مشوروں پر اللہ کی نافرمانی کی جائے، کتنا انسان نے برے شیطان کو، جو سب سے برا ہے، خود بھی جہنمی ہے، دوسروں کو جہنم میں لے جائے گا، اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کی باتیں مانتا ہے۔ وما ذا علیہم، ان کا کیا نقصان تھا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو اللہ نے انہیں مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ یہ مال جو خرچ کرتے، قبر و آخرت میں بھی صلہ ملتا اور دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا، تو دونوں جہاں سنور جاتے، پھر کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا فرمائے گا، اس میں اضافہ فرمائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح تم ایک جانور لیتے ہو، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اسے پالتے ہو تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہو اور اخلاص ہے، للہیت ہے، وہ مقبول ہو جائے تو وہ بڑھتا رہے گا، اور کل بروز قیامت تم دیکھو گے کہ یہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالی اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی جو نیکی کی اس کا صلہ بھی ہوگا، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور نیکوکار کو اللہ تعالی اپنے فضل سے خوب خوب مزید صلہ عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جو کافر ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے؟ تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو فرمائے گا کیا آپ ان کے پاس نہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے۔ تو قومیں جھٹلا دیں گی اور وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی حکمت اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں، کون بتائیں گے کہ تم گئے تھے؟ انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ امت محمدیہ کے نیک لوگ یہ گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے اے پروردگار یہ تو ہم سے بعد میں آئے، انہیں کیا پتا انبیاء آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا اور تم یہ گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے مالک و مولا، ہمیں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان سے ہمیں خبر ہوئی کہ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم آپ کو تمام پر گواہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور گواہی دیں گے، محدثین فرماتے ہیں حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اس وقت امتیں اعتراض نہ کریں گی کہ یہ نبی تو بعد میں آئے۔ اس کی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت حضور کے مقام و مرتبے کو ہر ایک تسلیم کر لے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔
یومئذ یود الذین کفروا، اس قیامت کے دن کافر یہ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جو کافر تو نہیں لیکن رسول کی نافرمانی کی، تو گناہگار اور کافر دونوں یہ تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کہ ہمیں زمین میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، کاش ہم مٹی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کے سامنے پیدا کی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت بغیر سینگ والی بکری کو یہ اختیار دے گا کہ وہ بدلہ لے۔ اب اس کے سینگ پیدا ہوں گے اور وہ سینگ مارے گی، اپنا بدلہ لے گی، اور پھر یہ دونوں بکریاں مٹی ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ کافر اور گناہگار لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم جہنم کے عذاب کی طرف نہ دھکیلے جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ،